پاکستان کے نامور تعلیمی ادارے پنجاب کالج میں ایک زیادتی کا کیس سامنے آیا، جس کے بعد پورے پنجاب میں پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس نے احتجاج کی کال دی اور پورا پنجاب انہوں نے بند کر دیا۔ اب تک بھی یہ مسئلہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اور پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے اور ایک بار پھر انہوں نے کہا ہے کہ وہ احتجاج کریں گے۔ یہ واقعہ ہوا کیا اور کہاں سے یہ خبر سامنے آئی، اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، یہ خبر سامنے آئی سوشل میڈیا پر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ پنجاب کالج کی ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ سامنے آیا ہے۔ اس کے بعد پنجاب کالج کے اسٹوڈنٹس نے احتجاج کی کال دی اور پورا پنجاب انہوں نے بند کر دیا۔ وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور اس کے والدین کہاں ہیں، یہ ابھی تک کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اور حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ اس قدر حالات خراب ہونے کے باوجود بھی پنجاب پولیس نے ابھی تک کسی کے خلاف بھی FIR درج نہیں کی۔ آیا کہ یہ واقعہ ہوا بھی ہے یا نہیں، یا صرف یہ مس انفارمیشن ہے یا ڈس انفارمیشن ہے، یا اس کے پیچھے کوئی سازش ہے یا کیا ہے، یہ ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کا واقعہ یہ پیش آیا ہے، وہ لڑکی بھی غائب ہے، اس کے والدین بھی غائب ہیں۔ مریم نواز نے ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی ہے جس کے سربراہ ہیں چیف سیکرٹری داخلہ، ان کی سربراہی میں یہ کمیٹی بنی ہے اور انہوں نے جو ابتدائی رپورٹ پیش کی ہے کمیٹی کی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لڑکی سیڑھیوں سے گری تھی اور اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ لڑکی کے والدین نے کہا کہ ہماری لڑکی بالکل ٹھیک تھی ان دنوں گھر میں، اور وہ سیڑھیوں سے گری، جس کے بعد اس کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ یہ ہاسپٹل منتقل کرنے کا بھی کچھ اس طرح ماجرا ہے کہ 1 سے 2 اور 2 سے 3 ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا۔ اصل بات ہے کیا، حقائق ہیں کیا، اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود، پورے پنجاب میں ڈنکا فساد ہونے کے باوجود بھی اصل حقائق سامنے نہیں آ رہے۔ دنیا میڈیا گروپ کے جو چیئرمین ہیں میاں عامر محمود، سب جانتے ہیں کہ پنجاب کالج ان کی ملکیت ہے، UCB ان کی ملکیت ہے، ڈاکٹر ہاسپٹل ان کی ملکیت ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایک میڈیا کنگلومیریٹس ہیں اور ان کے بہت بڑے بڑے بزنس ہیں اس کے علاوہ بھی، یا وہ طاقتور ہیں، تو اس لیے ہمارے ادارے کچھ نہیں کر پا رہے اور وہ پریشر میں آ کر، طلباء کے احتجاج کی پریشر میں آ کر جو ابتدائی رپورٹس ہیں وہ ان کو بھی مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں اور حقائق سامنے نہیں آنے دے رہے۔ اور سمجھا یہی جا رہا ہے کہ پہلے جس طرح یہ تمام واقعات ہوتے ہیں، اس کے بعد احتجاج ہوتے ہیں، لوگ آواز اٹھاتے ہیں، میڈیا پر آواز اٹھائی جاتی ہے، سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد 2 یا 4 دن اس طرح چلتا ہے اور کوئی اور واقعہ سامنے آ جاتا ہے یا کچھ اور ایسی ہیپننگز ہو جاتی ہیں کہ عوام ان چیزوں کو بھول کر آگے بڑھ جاتی ہے۔ اور اس معاملے میں بھی یہی سمجھا جا رہا ہے کہ پچھلے 4 سے 5 دن سے یہ معاملہ بڑا گرم ہے، سوشل میڈیا پر اس کے خلاف ہر کوئی آواز اٹھا رہا ہے۔ سمجھا یہی جا رہا ہے کہ کچھ دنوں تک یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اور رفع دفع ہو جائے گا، وہی پنجاب کالج اور پنجاب کالج کہ باقی جتنے معاملات ہیں وہ اسی طرح چلیں گے۔ ویسے تو پاکستان میں کوئی انصاف ملنے کی امید نہیں ہوتی، لیکن یہ احتجاج رنگ لا پائے گا یا نہیں یہ دیکھنا باقی ہے۔ طلباء اب اور احتجاج کریں گے یا اس کے بعد کالج کی انتظامیہ ہے وہ کس طرح ٹیکل کرے گی، آیا کہ بچوں کو اسٹاک آف کیا جائے گا یا اس احتجاج میں جتنے بھی اسٹوڈنٹس شامل تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے یا نہیں، یہ تو وقت بتائے گا۔ انصاف ملے گا یا نہیں یہ بھی وقت بتائے گا۔ بہرحال مریم نواز نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، اس کمیٹی نے جو ابتدائی رپورٹس دی ہیں اس کے مطابق لڑکی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، اور پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس لڑکی کے نام کی جتنی بھی لڑکیاں تھیں پنجاب کالج میں یا پنجاب کالج کے دوسرے کیمپسز میں، ان کا ڈیٹا نکلوایا گیا اور ان کے والدین سے ملا گیا، ان کی فیملیز کے پاس جایا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی لڑکی کے ساتھ یا آپ کی بچی کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا تو ہمیں بتائیں اور ہم تحقیقات کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس طرح کا کوئی ہمیں ثبوت نہیں ملا، اور کسی بھی بچی کے ساتھ جو پنجاب کالج میں پڑھتی ہے اس طرح کا کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا اور کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ یہ ساری کی ساری جتنی بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں یا احتجاج ہو رہا ہے، ان کا کہنا یہ کہ مس انفارمیشن کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اگر اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہوتا تو پنجاب پولیس اب تک ملزم کو ڈھونڈ چکی ہوتی اور اس کے خلاف تحقیقات شروع کر چکی ہوتی۔ یہ واقعہ پنجاب کالج گلبرگ میں پیش آیا، جس گارڈ پر الزام لگایا جا رہا ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ گارڈ پرنسپل کا پرسنل ڈرائیور تھا اور اس کا کام صرف یہی ہوتا تھا کہ پرنسپل کو لے کر آنا اور چھوڑنا، مطلب وہ پرنسپل کا پرسنل گارڈ تھا اور پرنسپل کے ہی کام کرتا تھا۔ اس پر الزام لگایا جا رہا ہے اور اس کا نام ہے
पुलिस ने मुलजिम को ओन को अपनी तहवील में ले लिया है और उससे तफ्तीश जारी है। अभी भी उससे तफ्तीश जारी है, उस पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ। जब जुर्म साबित होगा तो उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ होगा। और जुर्म साबित भी कैसे होगा भला, जब सीसीटीवी फुटेज सामने आएंगी तो ही पुलिस को मदद मिलेगी। पुलिस चाहे तो सब कुछ कर सकती है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब पाकिस्तान में इस तरह के आए रोज़ वाक़यात सामने आते हैं, मुख्तलिफ अदारों में सामने आते हैं, मदरसों में सामने आते हैं। लेकिन इस वाक़े को हाइप क्यों मिली? क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल एरा है। ये कोई आप यहाँ पर कभी भी किसी भी इस तरह की इंफॉर्मेशन को दबा नहीं सकते, चाहे वो मियाँ आमर महमूद के कॉलेज में हुई हो या कहीं भी किसी भी कॉलेज में हुई हो। आप इस तरह की जितने भी वाक़यात उसको आप दबा नहीं सकते। लेकिन इंसाफ दिलवाने वाली जो बात है वो अलग बात है। पाकिस्तान में पहले भी इंसाफ नहीं होता, कमज़ोर को हमेशा से दबाया जाता है। तलबा के इस कदर इतने शदीद एहतजाज के बावजूद भी कोई स्टेप नहीं लिया जाएगा, ये बात बिल्कुल तय है। अगर उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ करने के बाद कोई सबूत मिलते भी हैं तो भी पंजाब कॉलेज की इंतज़ामिया इस कदर मजबूत है, इस कदर ताकतवर हैं कि वो अपने अदारे का नाम ख़राब नहीं होने देंगे और उसको बचा लेंगे। क्योंकि वो कोई आम गार्ड नहीं था, आम शख्स नहीं था, वो प्रिंसिपल का पर्सनल गार्ड था। और प्रिंसिपल पंजाब कॉलेज की प्रिंसिपल थी और पंजाब कॉलेज मियाँ आमर महमूद का है। आगे आप खुद जानते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बात वही है।